and the breath that you take out. Inhaling, exhaling, breathing is all and every single one of those are a gift from Allah subhanahu wa ta'ala. And He says, unless you awaken your heart with the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala, then you can forget about Allah saying to you, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى. The only people who have gained success in this dunya and akhirah are those people who have sacrificed their desires, their temptations, and purified their hearts with the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq. May Allah subhanahu wa ta'ala give us another occasion like this to celebrate such wondrous events. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq to always remain in the guidance of the shuyukh. Wa ma alayhi illa al-balagh. پہلے نہایت اختصار کے ساتھ آپ تمام حاضرین کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اور بالخصوص پیر صاحب کے شکریہ ادا کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جامعہ کے چیئرمین الحاج اور عرفان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے تو روانی صاحب سے عبادت کا کہا تھا کہ وہ وقت کی بہت قلت تھی، لیکن پھر بھی حاضری کی خاطر جیسے آگے علماء طرف پیش کرتے رہتے ہیں کہ حاضری لگوانے کے لیے تو اس مائی کی مثال دیتے ہیں. میں صرف سب سے پہلے یہ شکر گزار ہوں ان حضرات کا، پچھلے والوں کا، اور خصوصی طور پر پیر شاہ صاحب کا، کہ جو ہر سال نوٹنگھم کی سرزمین پر ہمیں ہمارے ساتھیوں کو جو ان کے مریدگان ہیں اور جو عقیدت مندگان ہیں تو اس سرزمین نوٹنگھم پر اس اپنے پیر سید عباس علی شاہ رحمہ اللہ کا عرس پاک بنانے کی بار بار اجازت دیتے ہیں. تو میں سب کی طرف سے جو حضرات آئے ہم سب کو بہت بہت مشکور ہوں کہ جس جذبے کے ساتھ وہ ہر سال اپنا وقت نکال کر یہاں آتے ہیں اور اس طریقے سے 8, 10, 12 گھنٹے ان کے صرف ہو جاتے ہیں. تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری بھی، اور خصوصی دعا میں صرف میں پیر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو ہم نے نئی جگہ خریدی ہے، جیسے یہاں حالت ہے 3 دن 4 حالوں میں لوگ بیٹھتے ہیں، تو خصوصی دعا فرمائیں گے کہ آج اس مبارک موقع پر کہ اللہ تعالیٰ آئندہ جب یہ انشاءاللہ تقریب ہو تو وہاں اس بڑے حال میں ایک میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ وہاں پر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. خصوصی دعا فرمانا اور سب ساتھیوں کو جو یہاں نوازی ہیں، ساتھی ہیں، ان کو بھی ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے اس بات کا کافی احساس ہے تقریر کے شروع کرنے سے پہلے کہ آپ حضرات کافی دیر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یقیناً بیٹھ کر سننے کے لیے بھی ایک طاقت اور صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لیے بھی ایک وقت ہوتا ہے. اگر زیادہ ہی وقت ہو جائے کہیں کافی دیر تو سننے والوں میں جو سننے کی صلاحیت ہے وہ بھی کافی کمزور ہو جاتی ہے. اللہ جل شانہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں توفیق عطا فرمائیں گے. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. حضرت قبلہ پیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حکم سے مختصر سی حاضری ہوگی، لیکن آپ نے توجہ رکھنی ہے. بات کچھ 1-2 اہم باتیں کرنی ہیں. تقریریں تو آپ سنتے رہتے ہیں، ساری زندگی سنتے ہی رہیں گے. اصل بات یہ ہے کہ قوموں کی گمراہی کی انتہا اس وقت ہوتی ہے. تقریر کے شروع کرنے سے پہلے ایک بات ذرا ذہن میں کر لیں. اگر آپ کو کوئی بات بتائی جائے یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں، یہ نہیں سمجھنا. اس لیے میرا کام کسی کی تذلیل اور تحقیر نہیں ہے. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے حکم کو پہنچانا ہے. اس لیے میں بھی اپنی عمر کے اب آخری مرحلے میں جا رہا ہوں. بچپن تھا، امید تھی جوانی آئے گی، جوانی آئی، امید تھی بڑھاپا آئے گا. اب تو بڑھاپے کا آغاز ہو چکا ہے. اب نہ واپس بچپن آئے گا نہ جوانی آئے گی. ایسے ہی ہے نا. یہ بات محض اس لیے بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ جل جلالہ و عم نوالہ
اس جماعت میں سے کسی ایک انسان کو بھی راہ ہدایت عطا فرما دے تو میرے لیے قبر میں اترنا آسان ہو جائے. یہی ایک امید ہے. تو بات یہ بتا رہا ہوں آپ کو. تقریر دیکھیں گے بعد میں کرتے رہتے ہیں پھر بھی آتے رہیں گے. یہ ہمارا اپنا ہی سینٹر ہے. ویسے بھی قومیں جو ہوتی ہیں ان کی گمراہی کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ جب وہ کسی گناہ کو عبادت سمجھ بیٹھے. اس سے آگے پھر گمراہی نہیں ہے. یہ گمراہی کی آخری انتہا ہوتی ہے. اور بات کو ذرا توجہ سے سننا. اور قرآن مجید یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ جل جلالہ ومن والہ کے عذابوں میں سے بڑا عذاب یہی ہوتا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. جب اللہ انہیں اس طرح بھلا دے کہ وہ مریض لا علاج ہو چکے انہیں پتہ بھی نہ ہو کہ ہم مریض لا علاج ہیں. یہ قوم کی گمراہی کی انتہا ہوتی ہے. جب میں اپنی قوم کو دیکھتا ہوں تو حیران اور پریشان ہو جاتا ہوں. یقین ہو جاتا ہے مجھے بھی کہ ہم بھی گمراہی کی انتہا پہ پہنچ چکے ہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ ہم تو عاشق رسول ہیں, ہم بڑے جھومتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں, ہم کیسے؟ دیکھیے بات کو سمجھے ذرا کہ امام غزالی, میں آپ چونکہ میرا کام دین بنانا نہیں ہے, بات آگے چل کے کرتا ہوں. جو بنا بنایا دین ہے وہ مکمل ہو چکا ہے, پہنچانا یہ ہمارا کام ہے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ مشہور فقی, امام, محدث, مفسر, ان کی کتاب ہے احیاء العلوم. یاد رہے گی نا کتاب. یہ کرنا کہنا کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات کہہ رہا ہوں. الاعتصام امام شافعی علیہ رحمت کی مشہور کتاب. وہ کیا فرماتے ہیں؟ بات کو ذرا توجہ سے سنیں, دیکھیں کہ واقعی آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ہم گمراہی کی انتہا پہ پہنچ چکے ہیں اس وقت. توجہ کریں آپ میری طرف. کیا فرماتے ہیں کہ جس دور میں قوم گمراہ ہو رہی ہو, یہ امام غزالی اور امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے فتوے کو میں اس لیے مانتا ہوں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات ان کے علم کی گواہی دی. تو مجھے ماننا ہے. پھر کیا فرماتے ہیں کہ جس دور میں قوم گمراہ ہو رہی ہو, بدعمالی بہت زیادہ ہو گئی ہو, ایسے دور میں اگر کوئی مبلغ, کوئی خطیب, کوئی امام اپنی قوم کو خالی آوازوں سے اور خوشخبریاں سنا کے ان کو خوش کرے, آپ فرماتے ہیں ایسا خطیب, ایسا امام, مبلغ وقت کا دجال ہے. یہ آپ توجہ کریں, ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. احیاء العلوم دیکھیں امام غزالی رحمت کی, وصل سوم 10واں پارٹ. نہ ملے تو نور ٹی وی پہ ہر ہفتے بیٹھتا ہوں, فون کر کے مجھ سے پوچھ لینا کہ مولانا آپ نے غلط بات کی. کہ جب قوم بدعمل ہو چکی ہو, ایسے دور میں قوم کو خوش کرنا, خوشخبریاں سنا کے, اور اس قوم کو آواز کے ذریعے سے خوش کرنا, ایسا خوش کرنے والا وقت کا دجال اور شیطان. یہ کس کا فتویٰ ہے؟ امام غزالی. اور انہوں نے کئی دلائل سی سے واضح کی. اور آپ کہیں گے کہ آج کل کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہی کچھ ہو رہا ہے ہمارے اندر. آپ جب اچھلتے ہیں, میں دیکھتا ہوں, اللہ اس قوم کو ہدایت دے. جیسے پیسے آپ رنڈیوں پر ڈالتے ہیں, جیسے آپ جب ڈالنا شروع کرتے ہیں دل میں ایک درد ہے, افسوس ہوتا ہے اللہ کو, اور کچھ نہیں. کہ یہ کیسی قوم ہے جو خدا کے عذاب کو خرید رہی ہے. آپ ناراض تو نہیں ہو؟ ابھی تو آپ نے نعرہ نہیں لگایا. توجہ کریں بات, چونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے, آج میں خوش اور طرف جا رہا ہوں. خیر کوئی بات نہیں. ہاں بات نیت پر, بات کو سمجھے آپ اس کو. دیکھیے اپنے منہ میاں مٹھو بننے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر آپ نے آپ کو سمجھنا ہے تو قرآن و سنت کے پیمانے پہ رکھو. موجودہ دور میں آپ دیکھیں یہ داڑھی منڈے, فاسق, فاجر, اس طرح کے سگریٹ پینے والے نعت خوان, بے نماز,